جس رسی میں ان بیویوں کے شانے بندھے ہوئے ہیں اسی رسی میں ایک چھوٹی سی بچی کا گلا بھی بندھا ہوا ہے. اگر بیویاں سیدھی کھڑی ہو جائیں تو بچی کا دم گھٹ جائے. بس 2 جملے سنو, 2 جملے. بیوی نے ابھی کوفے کے بازار میں خطبہ دیا ہے, اب دربار میں آئی ہے. کہا اچھا ایسا کرو, ابن زیاد نے کہا ایسا کرو ان بیویوں کو بیٹھنے کی اجازت دے دو اور بچی کے گلے کو ذرا سا ڈھیلا کر دو. تم نے گریہ کیا, تقریر تمام ہو گئی. اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا. بیٹھ گئی بیویاں, بچی کا گلا ڈھیلا ہو گیا. اب ابن زیاد نے کہا یزید کی فوج کے ایک سپاہی سے کہ ذرا ان بیویوں کا تعارف کرا دے. بہت غیرت مند ہو نا. دنیا کا کوئی انسان بھرے دربار میں اپنی ناموس کا نام پسند نہیں کرے گا. یہ کلیجہ تھا میرے بیمار امام سید سجاد کا. بس آخری جملہ سنو, آخری جملہ سنو, مجھے اجازت دے دو. سپاہی نے انگلی کا اشارہ کیا, کہا یہ فلاں بی بی ہے, یہ فلاں بی بی ہے, یہ فلاں بی بی ہے. ہو گیا نا بیویوں کا تعارف. ابن زیاد نے یہ محسوس کیا کہ کوئی بیوی ان بیویوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی ہے. کہا سپاہی وہ بیوی کون ہے, وہ کون ہے؟ جملہ سنو, مقتل کا جملہ سنو, وہ کون ہے؟ تو ابھی تو سپاہی کہہ رہا تھا یہ فلاں بیوی ہے, یہ فلاں بیوی ہے, انگلی کے اشارے سے. جیسے ہی پوچھا وہ کون ہے, سپاہی کانپنے لگا. کہا امیر آہستہ بول, آہستہ, وہ فاطمہ زہرا کی بڑی بیٹی زینب ہے. امیر آہستہ بول, وہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے, ابھی کوفے کے بازار میں خطبہ دے کے آ رہی ہے. بس آخری جملے سننا, آخری جملے. تم نے گریہ کیا, مجلس تمام ہوئی. کہا بیویوں کو ہٹاؤ. ابن زیاد کوفے کا حاکم, کہا بیویوں کو ہٹاؤ, میں علی کی بڑی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں. شمر تازیانہ لے کے بڑھا. اب شہزادی یہ کیسے برداشت کرتی کہ کسی بیوی پہ تازیانہ اٹھ جائے. شہزادی ان بیویوں کے پیچھے سے کھڑی ہوئی اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے آواز دی کہ ابن زیاد تو مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے. جملہ یہی ہے مقتل میں, ابن زیاد تو مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے. بیوی کی آواز دربار میں بلند ہو گئی. ایک صحابی, نام سنتے جاؤ, حضرت عبداللہ ابن عفیف کندی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ نابینا ہیں, پیغمبر کے صحابی ہیں, علی کے دوست ہیں, دونوں آنکھیں نہیں ہیں اور عمر بڑی طویل ہے, 80 سے اوپر ہے, بلکہ بعض لوگوں نے 95 برس تک لکھی ہے. وہ علی کے بڑے دوست ہیں, وہ بیٹھے ہیں دربار میں, نابینا ہے, کچھ نہیں معلوم. جیسے ہی بیوی کی آواز بلند ہوئی کہ ابن زیاد تو مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے, یہ آواز گئی ابن عفیف کے کانوں میں. مڑ کے پہلو والے سے پوچھنے لگے کہ اے شخص کیا علی زندہ ہو کے آ گئے؟ اے شخص کیا علی زندہ ہو کے آ گئے؟ کہا ابن عفیف علی کو مرے ہوئے زمانہ گزر گیا. کہا نہیں, ابھی میرے کانوں میں علی کی آواز آئی تھی. کہا نہیں ابن عفیف نہیں, جملے سنو جملے, ابن عفیف نہیں, علی نہیں بول رہے تھے, علی نہیں بول رہے تھے. کہا دیکھو میری پوری زندگی رسول اور علی کے ساتھ گزری ہے, وہی لہجہ تھا, وہی انداز تھا, وہی تیور تھا, وہی انداز گفتگو تھا, علی بول رہے تھے. کہا نہیں. کہا پھر کون بول رہا تھا؟ کہا علی کی بڑی بیٹی زینب بول رہی تھی. صحابی رسول گھبرا کے کھڑا ہو گیا کہ یہ محمد کی نوازی دربار میں کیسے آ گئی. تم نے گریہ کیا, مجلس تمام ہو گئی نا. دیکھو میں نے بڑی زحمت دے دی, میں بہت معذرت خواہ ہوں, لیکن یہ جملہ سنتے جاؤ تاکہ واقعہ مکمل ہو جائے. صحابی رسول گھبرا کے کھڑا ہو گیا کہ یہ محمد کی نواسی دربار میں کیسے آ گئی. کہا ابن زیاد, صحابی رسول کہہ رہا ہے, ابن زیاد خدا تجھ پہ لعنت کرے. جلال آ گیا نا صحابی کو, ابن زیاد خدا تجھ پہ لعنت کرے. کہنے لگا ابن زیاد کہ ابن عفیف میں تمہاری صحابیت کا احترام کرتا ہوں. رونے لگے, میرے نبی کا بوڑھا صحابی رونے لگا. کہا میری صحابیت کا احترام کرتا ہے اور محمد رسول اللہ کی نواسیاں دربار میں کھڑی ہے. خدا تجھ پہ لعنت کرے. اب آخری جملہ سننا, تم نے گریہ کیا, مجلس تمام ہو گئی.
آخری جملہ سنو. 2 مرتبہ کہا نا ابن عفیف نے، 2 مرتبہ کہا خدا تجھ پہ لعنت کرے، خدا تجھ پہ لعنت کرے. تو ابن زیاد کو غصہ آ گیا. اس نے جلاد کو اشارہ کیا، اس بڈھے کی گردن سر دربار کاٹ دو، درباری میں کاٹ دو اس بڈھے کی گردن، اسے قتل کر دو. جلاد نے تلوار کھینچی اور چلا ابن عفیف کو قتل کرنے کے لیے. ٹھیک، اب سنو گے. اس بھرے ہوئے دربار میں ابن عفیف کے قبیلے کے بہت سے جوان بیٹھے تھے. یہ آخری جملہ ہے میری تقریر کا. انہوں نے تلواریں کھینچی اور کھینچنے کے بعد علم کی اور کہا ابن زیاد یہ بڈھا لاوارث نہیں ہے. ابن زیاد یہ بڈھا لاوارث نہیں ہے، اگر کسی نے ہاتھ لگایا تو ہم دربار میں خون کی ندیاں بہا دیں گے. کہا لے جاؤ اپنے بوڑھے کو لے جاؤ. تو یہ کہتے ہوئے لے چلے کہ جس کا وارث زندہ ہو اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. زینب نے رخ کیا مدینے کا کہ نانا اب وہ زمانہ آ گیا کہ صحابی کی مدد کرنے والے آ جائیں، نوازی کی مدد کرنے والا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.